حضرت ابو بکر صدیق. میں نے کہا یہ محبت کی جنگ ہوتی ہے نا. حضرت علی کے ایک بھائی تھے جناب عقیل. جناب عقیل وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک کے بڑا قریب رہنے لگے, اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑا پیار کرتے. حضور فرماتے تیرا کلمہ پڑھنے کی مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا ایک میرا تو صحابی بنا ہے, دوسرا تو میرا بھائی تھا مسلمان ہو گیا ہے. حضور بڑا پیار کرتے. اب یہ محبت جو ہوتی ہے نا, اس میں دوڑ بھی لگتی ہے اور یہ بری نہیں ہوتی, یہ دوڑ بڑی اچھی ہوتی ہے. حضرت عقیل اب قریب رہنے لگے. میں نے عرض کیا کہ نبی پاک اپنے ذاتی کام حضرت صدیق اکبر کو بتاتے تھے. گھوڑے کی تیاری کر, فلاں کام کرنا ہے, سیدہ فاطمہ کی شادی کرنی, ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر پیش تھے. اب جب عقیل بن ابی طالب آئے تو حضور کا پیار تھا ان سے بھی, اب محبت کی جنگ چھڑ گئی. اب جناب عقیل کہتے ہیں میں کہنے لگا یار یہ کہیں پیچھے ہوتا ہی نہیں, ہر معاملے میں اسے پیچھے بٹھاؤ بھی تو آگے آ جاتا ہے, اس نے کیا کمال کر دیا ہے. کہتے ہیں آہستہ آہستہ نا میں جوان تھا, ابھی نوجوانی کا عالم تھا, تو وہ خاص پہلو میں سمجھنے سے ابھی قاصر تھا. توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں ایک دن نا بڑی باتوں میں حضور فرماتے ابو بکر میرا گھوڑا تیار کرو, تو کہتے ہیں میں دوڑ کہتا تو چھوڑ میں کرتا ہوں. کہتے ہیں وہ چپ کر جاتے. جتنی جگہ وہ مجھ سے بن سکا میں نے روکا. حضرت صدیق اکبر بولے, کہتے ہیں ایک دن نا مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا تھا. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا اگے ہو بوے جڑا پہلوں آئے, یہ حکم ہے نا حدیث میں, پہلے آئے اور آگے بیٹھ جائے, گدنے پھلانگنے سے منع کیا. کہتے ہیں ابو بکر صدیق, توجہ ہے آپ کی, ان کی عادت تھی کہ جمعے والے دن مسجد کی صفائی کرتے اور صفائی کر کے سب سے آگے بیٹھ جاتے. بات ذرا میں نے قریب ہو کے سن لی, پاس بیٹھ جاتے. عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں میں بھی آیا سیدنا صدیق اکبر, اور مجھے کئی دنوں سے جلال تھا کہ یہ پیچھے ہوتا ہی نہیں. کہتے ہیں میں آیا تو حضرت ابو بکر آگے بیٹھے تھے, تو میں نہ جان بوجھ کے, بچہ تھا اور محبت تھی سرکار سے, ابو بکر سے بغض نہیں کوئی, خدا رہا اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں. فرماتے میں نے کہا ابو بکر اٹھ. مزے کی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں صدیق اکبر بیٹھے اس کی جگہ بھی انہوں نے خرید کے دی ہے. مسجد نبوی کی زمین کی سب سے پہلی رقم حضرت ابو بکر صدیق نے ادا فرمائی. اٹھ. کہتے اٹھے, پیچھے چل. توجہ ہے آپ کی؟ آکھ کے ویکھے کو کسی نے, پاویں مہڑا ہوئے تو پاویں تو چھوٹا بندہ آکھے تو پھر تو وہ خیر ہی نہیں, عمر میں چھوٹا ہو یا مال میں. اٹھ چل پیچھے. اللہ اکبر. حضرت علی دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اٹھے پچھلی صف میں, پھر اس سے پچھلی صف میں, پھر اس سے پچھلی صف میں, 7ویں صف میں پہنچ گئے اور وہاں ہاتھ باندھ دیے. کہنے لگے شہزادے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں, تو رسول اللہ کا خاندان ہے, اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں. حضرت عقیل کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق چپ کر کے پیچھے مل جائے وہی کافی ہے. 7ویں صف, شہزادے یہاں بیٹھ جاؤں. میں بیٹھ جا. وہاں بیٹھ گئے, نماز جمعہ پڑھا, سب چلے گئے. حضرت علی حضور کی بارگاہ, یا رسول اللہ عقیل کو تو کچھ سمجھائے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور اکثر ابو بکر صدیق سے یار جاتا ہے, آج بھی پہلی صف سے اٹھا کے 7ویں صف میں. شکایت تو حضرت عقیل کی لگ رہی ہے نا, اور حضور فرماتے علی تو عقیل کی چھوڑ, بتا ابو بکر نے کیا جواب دیا ہے. تو ابو بکر کی بتا, تو اس کی چھوڑ, تو اس کی, تو میرے دوست کی, میرے یار کی, میرے خلیل کی بتا. تو حضرت علی رو پڑے, کہنے لگے محبوبہ ابو بکر جیسا درد کہاں سے ڈھونڈ کے لائے. تو چپ کر کے 7ویں صف میں گیا اور اس نے کہا تو خون رسول ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, تو ہے نے نور تیرا سب گھران. چپ کر کے بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو, عقیل کو بھی بلاؤ. دونوں آ گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر جمعے میں کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا تجھے کسی نے صف سے اٹھایا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں. آپ کو کس نے بتایا؟ حضور کیا؟ فرمایا نہیں میں نے سنا ہے کہ تجھے عقیل نے. کہا حضور وہ شہزادے آئے تھے, انہوں نے یار اتنا جذبہ دنیا کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی. بلے شاہ اوتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈھیرا. کہا حضور یار یہ لفظ تاریخ میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گے. میرے ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ کہا حضور وہ نسل رسول کا شہزادہ ہے نا, اس نے ابو بکر کو 7ویں صف میں ابو بکر کا بیٹھنا پسند کیا تو ابو بکر راضی ہے. حضور اس نے یہاں بیٹھنا پسند کیا, تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور, تو ہے نے نور تیرا. اور کہا حضور وہ خاندان ہے, میں خادم ہوں, فرق تو ہے نا.
تو خاندان ہے، میں خادم ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جناب عقیل کو، ڈانٹا نہیں، محبت فرمائی۔ سرکار نے فرمایا عقیل بیٹے بیٹھ جا، میں تجھے سمجھاؤں۔ پھر حضور نے بات چھیڑی، فرمایا تجھے پتہ ہے میرا ابو بکر کون ہے؟ عرض کی حضور میں، فرمایا نہیں سن، مکے میں سارا مکہ میرا دشمن تھا، یہ میری تنہائیوں کا دوست تھا۔ فرمایا لوگ تلواریں لے کے آتے تھے مجھے مارنے، اور اس کی تلوار اٹھتی تھی، کہتا تھا پہلے میں مروں گا پھر کوئی مصطفیٰ تک جائے۔ تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ باندھے، حضور میں نوکر ہوں یا رسول اللہ، میں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی۔ فرمایا عقیل یار ادھر بیٹھ بیٹے، میں تجھے بتاؤں۔ کہا لوگ مجھے شیب ابی طالب میں قید کر آئے تھے، میری بیٹیاں پتے کھا کے گزارا کرتی تھی۔ یہ ابو بکر تھا پورے مکے میں جو ظلم سہ سہ کے میرے تک غلہ اور اناج لے کے آتا تھا۔ فرمایا عقیل ادھر آ، میں تجھے بتاؤں، تیرا خاندان تیرا قبیلہ سوائے مولا علی شیر خدا کے، فرمایا وہ سب لوگ میرے ساتھ پیار کرتے تھے، ہمارے اوپر انہوں نے مکے کی زمین تنگ کر دی۔ فرمایا میں مکے سے نکلا تھا، ابو بکر کی بیٹی غار ثور میں کھانا پکا کے لاتی تھی، اس کا بچہ بکریوں کا دودھ لے کے آتا تھا۔ فرمایا یہ جان پہ کھیل کے میری نگرانی کرتا تھا۔ فرمایا تجھے پتہ ہے جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق نے خرید کے دی۔ حضرت سیدنا عقیل یا رسول اللہ غلطی، حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور واللہ و رسول و منو، میرے اوپر اللہ رسول کے احسان ہے۔ آخری لفظ میرے حبیب نے کہے، حضور نے فرمایا عقیل میرے پاس جس کے بھی پیسے آتے ہیں میں بیگانے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں فلانے کے ہیں، وہ پوچھے گا کہاں لگے، لیکن ابو بکر کے پیسے آتے ہیں تو میں اپنے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کا میں نے بدلہ دیا ہی نہیں۔ قیامت کے دن جب سب جنت میں جانے لگیں گے تو میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں اور میں کہوں گا یا اللہ میرے مولا، کلمہ پڑھنے سے لے کر غار تک، غار سے بدر تک، بدر سے احد، حنین، خندق، تبوک اور مزار تک، یا اللہ اس کی بڑی نیکیاں ہیں، اسے تو ہی بدلہ عطا فرما۔ میرے دوستو یہ رنگ حضرت سیدنا صدیق اکبر، بس وہ اقبال نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ یہ جو ماننے کا انداز ہے نا، یہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر صدیق، بڑی دفعہ آپ نے بات سنی ہے لیکن اس بات کی لذت بڑی شاندار ہے۔ حضرت عمر نے طبیب بلایا ہے ابو بکر کو دکھانے کے لیے ملک شام، پہلے مانتے نہیں تھے، مولا علی کی سفارش ڈالی، پھر دونوں لے کے آئے، سیدنا علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں طبیب کو چیک کرو، ملک شام کا بڑا ڈاکٹر ہے۔ چیک کر لیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کوئی مرض نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کمزوری بڑی ہے، کمزوری بڑی ہے، ان سے پوچھے انہیں کیا مرض ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یار بول کیا مسئلہ ہے تجھے، کیوں اتنا کمزور، اتنا بیمار رہتا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے عمر تو قسم اٹھا کے بتا، تجھے پتا نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو اٹھا نہ قسم، جنہ دے دل بر جانی وچھڑن، کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں دائی روگ محمد جس کا نام وچھوڑا۔ تجھے نہیں پتا تو بول، اگر خبر ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ میرے دوستو کمال دیکھو، مدینے میں آج بھی مصطفیٰ کو سلام کرو تو ساتھ ہی صدیق اکبر لیٹے ہوئے، ساتھ ہی لیٹے ہوئے مدینے میں۔ ابو بکر صدیق روز رات کو جا کے اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے۔ کام بتاؤں کیا تھا اس کا؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس زمانے میں نا لوگ باتھ روم گھر میں بنا لیتے تھے، شاید پرانے لوگوں نے دیکھے ہوں، وہ اس کے اندر ہی پیشاب پخانہ رہتا تھا، وہ آتے تھے ملازم تو وہ اٹھا کے باہر پھینکا کرتے تھے، وہ بی بی گھر کے اندر پیشاب کرتی، نابینا ہے، وارث کوئی نہیں، ابو بکر صدیق آتے، امیر آدمی اور اس کا وہ پخانہ پیشاب اٹھا کے باہر پھینک کے آتے، پھر اس کے گھڑے میں پانی بھر کے لاتے، پھر اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، پھر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتے، پھر اس کو خرچہ دیتے، پھر اس کو کہتے کہ فلاں آدمی کی تیرے پڑوسی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے، ضرورت ہو تو اس کو کہہ دینا۔ بڑے زمانہ خدمت کی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اس بی بی کے دروازے پہ چلے گئے، دستک دی، اس نے کہا کون ہے دروازے؟ کہا میں عمر فاروق ہوں، عمر بن خطاب ہوں، پتہ چلا ہے آپ لوارث ہیں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں۔
تو بی بی کہنے لگی نہیں، ایک بندہ آتا ہے کئی سالوں سے وہ کر رہا ہے، مجھے وہی ٹھیک ہے. ایک آتا ہے بڑے سالوں سے کام کرتا ہے، وہی ٹھیک ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے بھی کام ہی کرنا ہے، کچھ اس سے کرا لیں، کچھ مجھے موقع دے دے نیکی کا. کہنے لگی نہیں وہی ٹھیک ہے. تو فرمانے لگے میرے اندر کیا نقص نظر آیا ہے، اماں جی مجھے بھی ٹائم دیں. تو بی بی کہنے لگی نہیں وہی صحیح ہے. حضرت عمر جذباتی آدمی تھے، جلالی آدمی تھے. کہنے لگے میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ میں کیوں نہیں کر سکتا. تو بوڑھی اماں کہنے لگی تجھ میں اور اس میں فرق ہی بڑا ہے. کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنے سال ہو گئے اسے آتے ہوئے، اتنے سال. تو پہلے دن آیا ہے اور آتے کہہ رہا ہے میں عمر بن خطاب ہوں، اپنا نام بتا رہا ہے. سالوں ہو گئے میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے، وہ بتاتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے اماں میں کام صحیح کرتا ہوں تو نام کو چھوڑو، نام بتا کے کیا کرنا ہے. فرمایا یہ تھوڑا فرق ہے، اس نے اتنے سالوں میں نام نہیں بتایا اور تو پہلے دن ہی آگے کہہ رہا عمر بن خطاب ہوں. تو ابا جی کا بھی نام بتا رہا ہے، میں نے نہیں کام کرانا، مجھے وہی صحیح ہے. نام نہیں بتاتا، نوکری پوری کر جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں تہجد کے وقت جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں مسجد نبی سے وہ شخص نکلا، چہرے پہ نقاب، پیروں سے ننگا، اور میں نے اس شخص کو خرامہ خرامہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب جاتے دیکھا. تو پیچھے سے جا کے میں نے کہا او مسافر چہرہ تو دکھا. تو کہتے ہیں چہرہ اٹھایا تو ابو بکر صدیق تھے، صدیق اکبر تھے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا تو جوتی کو اتار کے آتا ہے. تو کہنے لگے جوتی سے جب چلتا ہوں تو پیروں میں آواز پیدا ہوتی ہے جوتے کی وجہ سے. پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا مقصد تو کوئی نہیں نا. اور فرمایا جب جوتوں سے آواز پیدا ہوگی تو گلی محلے والے پوچھیں گے ابو بکر کدھر جا رہا ہے، تو میں نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا. تو فرمایا ابو بکر کب سے آ رہے ہو؟ فرمایا چھوڑ عمر، بس دعا کر رب میرا آنا قبول فرما لے. تو دعا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری صحیح لگتا ہے. چھوڑ میں کب سے آ رہا ہوں، کس وقت سے آ رہا ہوں، اس مسئلے کو چھوڑ. تو یہ دیکھ پانی پر نسویلیاں رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. یہ بات آپ نے درجنوں بار سنی ہے، لیکن اس پر غور تو کرو میرے دوستو کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن دنوں تبوک کے لیے میرے نبی نے اعلان فرمایا میرے حالات اچھے تھے، ابو بکر کے اچھے نہیں تھے، مالی حالات کمزور تھے، کچھ مسائل تھے، میرے اچھے تھے. میری سرکار نے اعلان فرمایا کہ پیسے دو. فرماتے ہیں چونکہ میرے حالات بھی اچھے تھے تو میں نے کہا اس دفعہ پہلا نمبر میرا ہی ہوگا. فرماتے ہیں آدھا مال گھر کا، یہ بھی بڑی دلیری ہے. کتنا؟ بولیے. اتنے تو اسی ابے نو نہیں دس دے ساڑھے کو پیسے کنے نے، کہتے ابا جی مانگنا لین، والد صاحب کو نہیں بتاتے، ہماری جیب بکھری ہوتی ہے، ایسے ہی نانا کو مانگی نانا لے. آدھا مال حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آدھا مال میں نے بانٹ کے حضور کی بارگاہ میں، اور ساتھ میرا ارادہ ہے کہ ابو بکر آج میں نہیں تجھے آگے گزرنے دیتا. فرماتے ہیں مال پیش کیا، تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر بھی آ گئے. اور منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے بوریے کی، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر میں ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں. کہتے ہیں ابو بکر صدیق آئے، سب کا مال آیا، مصطفیٰ کی بھی اتنی توجہ نہیں تھی، پر جب ابو بکر آئے تو میں نے مصطفیٰ کریم کے انداز بھی بدلے ہوئے دیکھے، اس شخص کے آنے پر بدلے ہوئے دیکھے. فرماتے ہیں میرے رسول پاک کے سامنے ہر چیز ابو بکر نے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور ڈھیر کر کے نا چیزیں رکھ کے تو فٹافٹ پچھلی سائڈ پہ، کسی کو پتہ نہ چل جائے، پچھلی سائڈ پہ حضور کے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر سامنے آنا، گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا ہر چیز پیچھے بیٹھ گئے. تو محبوب نے بازو تھام کے آگے کیا، فرمایا کیا چھوڑ کے آیا گھر؟ یہ اس بات پہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے لیکن ان لفظوں پہ غور کرو. ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں میں سارا کچھ لے، یہ لفظ کہا ہی نہیں. اللہ کرے ہمیں اس عقیدے کو سمجھیں، اس نظریے کو. یہ ترمذی اور مشکات دونوں میں یہ لفظ موجود ہے. یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں سارا کچھ لے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر؟ توجہ ہے آپ کی؟ لفظ دیکھیں، کہا ما ابقیت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں، محمد مصطفیٰ کو مد مصطفیٰ کو بھی چھوڑ آیا ہوں. یہ لفظ ہے سیاستہ کے. اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع بلبل کو بھول بس. اس بس کو سمجھنا، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس.